کرتے جا رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح. وہ ہم کہتے ہیں کہ کیوں فیصلہ کرنے والے. ہاں جی ریڈی ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وکلاء فیملی ممبرز کی ملاقات 25 اگست کو ہوئی تھی. اس کے بعد 2 مرتبہ خان صاحب کے کیسز کو کینسل کیا گیا اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس دن کی ملاقات میں خان صاحب کی طرف سے کچھ اسپیسیفک ہدایات ہمیں ملی تھی. آج ہم نے جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس ملاقات کے بعد یہ پہلا دن تھا. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوئی. اس میٹنگ میں ہم نے سی ایم کے پی کو اسپیشل دعوت دی تھی, وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کو خان صاحب کے سارے ہدایات اور انسٹرکشن پڑھ کے سنائے گئے تھے. خان صاحب کے ہدایات میں سے چند ہدایات یہ تھی کہ جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں, اور یہ ان سیٹوں پر ہے جو ہمارے اراکینی اسمبلی کو غیر قانونی, غیر آئینی اور غلط طریقے سے ان کو کنوکٹ کروا کے, ان کو ڈسکوالیفائی کروا کے خالی کرائی گئی ہیں. ان سیٹوں پہ ہم احتجاجاً پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, وہاں سے ہمارا احتجاج ہوگا. اس بات کو پارلیمنٹری پارٹی کے سامنے رکھا گیا اور پارلیمنٹری پارٹی نے اس بات کی توثیق کر دی اور اس کو ویلکم کیا اور اس کو جائز قرار دیا. اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم نے سب نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے نیشنل اسمبلی کے ممبرشپ اور چیئرمین شپ سے ہم استعفیٰ دے چکے ہیں. کل تک ہمارے پاس 25 ریزگنیشنیں تھیں کیونکہ زیادہ تر ہمارے اسلام آباد میں موجود نہیں تھے. آج وہ سارے ریزگنیشن ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس کو جمع کرانے جا رہے ہیں. آج کا اجلاس بڑا مختصر تھا اور مختصر اجلاس میں دعا ہونی تھی شہداء کے لیے, جو لواحقین ہے اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے, جو طوفان کے پی کے میں آیا ہے اور جو طوفان پنجاب میں ہے, بارشی طوفان. پارلیمنٹری پارٹی نے بھی سارے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی. نیشنل اسمبلی میں آج ہم نے بریفلی شرکت کی ہے اس وجہ سے, لیکن خان صاحب کے ہدایات کے مطابق آئندہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا نیشنل اسمبلی کے اجلاسوں سے ہم پروٹیسٹ کریں گے, بوائیکاٹ کریں گے. ہم اپنی اسمبلی یہاں آپ کے سامنے لگائیں گے, یہاں گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے اور آپس میں ڈسکشن کریں گے. یہ خان صاحب کی ہدایات ہے. اس کی ایک ریزن ہے, جب اس پارلیمنٹ میں ہم آئے تو ہمارے پاس عوام کے مینڈیٹ کے مطابق کے پی کے میں 2/3 میجارٹی تھی, پنجاب میں میجارٹی تھی, سندھ میں ہمارے پاس خاصے بلا ووٹ تھے. اسی طریقے سے ہماری اس اسمبلی میں 180 سیٹوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا تھا, لیکن بعد میں جب ہم بیٹھے ہمارا مینڈیٹ لیا گیا, ہم 91 کے ساتھ بیٹھے. آج ہم 91 نہیں 76 کے ساتھ بیٹھے ہیں. باقی ہمارے ساتھیوں کو کنویکٹ کروایا گیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا, اور کسی سے ہماری سیٹیں ریفرنس میں غلط ریفرنس ڈال کر کے, جس طرح دستی صاحب ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا, اور بعد 3 سیٹیں ہماری رانا صاحب کی, بلال اجاز کی اور احسان ورک صاحب کی, وہ ہمارے ساتھ 3 سیٹیں ہم سے ری کاؤنٹنگ میں لے لی گئی تھی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے, اس پارلیمان کو مضبوط کرے, اس پارلیمان میں رہے. ہماری ریزرویشن شامل تھی کہ ایوان پورا نہیں ہے, ایوان میں سنیکر لوگ کر کے بیٹھے ہیں, ایوان میں بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہیں. ہمارے ریزرو سیٹیں بھی لے چکے تھے, ان سیٹوں پہ بھی بیٹھے تھے, لیکن ہم اس کا حصہ رہے تھے اور حصہ رہنے کی کوشش کی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا نہ صرف یہ کہ کنوکٹ کروایا گیا, ڈسکوالیفائی کروایا گیا, لیکن جب بات کرتے تھے ہمارے آواز کو بھی دبایا گیا, میوٹ کیا گیا. ہمیں اسپیس نہیں ملی, نہ باہر اسپیس ملی نہ اندر اسپیس ملی. کہیں ریلی کر لے, جشن آزادی بھی منائے تو جشن آزادی منانے کی بھی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کل لاہور میں ہم نے اعلان کیا ہے
کہ میاں اظہر صاحب سے خالی شدہ سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن لاسٹ نائٹ جب ہمارے لوگوں نے اپنے پوسٹر بینر لگائے ان پہ پرچے ہوئے اور ان کے سارے بینر اور پوسٹر آپ لوگوں نے پاڑ دیے۔ یہ جمہوریت کا نہیں ہے، یہ فسطائیت ہے۔ ہم تو دل پہ پتھر رکھ کے ایمان میں بیٹھے کہ یہاں سے ہم کوئی حل نکالے، لیکن آپ بولنے نہیں دے رہے، آپ حل دینے نہیں دے رہے۔ اسی وقت تک آیا کہ اس بات کی ابتدا ہم نے کر لی کہ فرسٹ گو میں ہم نے سارے سیٹوں کے نیشنل اسمبلی کے جو کمیٹیز ہے ان کے چیئرمین شپ سے بھی ہم نے ریزائن کیا، ان کمیٹیوں کی ممبرشپ نے بھی ہم نے ریزائن کیا۔ فسطائیت نہیں چلتی، لیکن آج تک ہم نے جو کوشش کی، خان صاحب نے 9 فروری کے مینڈیٹ چرانے کے بعد کہا کہ یہ ڈائیلاگ ہو اور کمیٹی بنے۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، زد و کوب کیا گیا، ہم نے پھر کہا کہ بات ہو۔ اس طرح 26 نومبر پہ گولیاں چلائی گئی، ہم نے پھر بھی کہا کہ اس ایوان میں بیٹھیں گے، یہاں چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جب پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوا، ہم پاکستان کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا، پاکستان کے ساتھ کڑے تھے، پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں، آئندہ بھی کڑے رہیں گے۔ جب طوفان آیا تو ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تنقید نہیں ہونی چاہیے، ہمارے عوام کو جہاں بھی تکلیف ہو ہم ان کی تکلیف میں شریک ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے ایوان میں بھی ساتھ دیا، لیکن انف از انف۔ اب ہماری سپیس نہ صرف یہ کہ باہر ختم ہو گئی، بڑی ایوان میں بھی ختم ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن 3 مارچ 2024 کو ہوئے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ تحریک لبیک ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این شجاعت صاحب کی پارٹی ہے، چاہے وہ دوسری پارٹی ہے، ان کو سب کو سرٹیفکیٹ ملا، صرف نہیں ملا تو ہمارا نہیں ملا۔ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کے الیکشن کمیشن سے، باقی سارے پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ٹکٹ ملے۔ اگر آپ پارٹی کے ایسوسیشن کو نہیں رہنے دیتے، اگر آپ پارٹی کے ورکر کو پارٹیسپیٹ الیکشن میں بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ پارلیمان میں رہتے ہوئے جو عوامی مینڈیٹ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے، ان کو سپیس بھی نہیں رہنے دیں گے، تو ایسے بناوٹی جمہوریت کا، ایسے بناوٹی ایوان کا، ایسے بناوٹی ایوان کے کمیٹیز کا حصہ بننے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کئی سارے فیصلے کیے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں، پولیٹیکل کمیٹی پارلیمنٹری پارٹی میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ود ان ڈیوز کورس وہ بھی بتائیں گے۔ لیکن آج سے ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ کل سے ہماری اسمبلی انشاءاللہ یہاں باہر لگے گی، اسمبلی میں جائیں گے، اپنا آواز اٹھائیں گے، پوائنٹ آف آرڈر اٹھائیں گے، پھر فل اسمبلی ہمارے باہر ہوگی، آپ سے ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوگی۔ یہ ہمارا آج جو ہم نے ابتدا کر لی ہے۔ نہیں، اسپیکر صاحب نے بات کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ جو پنجاب پر میں جو سیلاب آئے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے پورا پنجاب پانی کی زد میں ہے، اور اس کی وجہ سے مال مویشی جس طرح نقصان ہوا ہے، فصلوں کے نقصان ہوئے، گنے کی فصلیں ہیں، مطلب جتنی بھی مختلف فصلات ہیں تمام فصلات نقصانات ہوئے ہیں، پھر جو نا اموات ہوئی ہیں، اس پہ ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے پنجاب کے ساتھیوں کے ساتھ، پنجاب کے عوام کے ساتھ ہیں، اور اپنی پارٹی کو ہدایت کرتے ہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب نے آلریڈی اسمبلی میں بھی بات کی ہے کہ تمام پارٹی کی تنظیمیں جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے اپنے سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں۔ ہم پارٹی کی طرف سے بھی باقاعدہ اناؤنس کریں گے پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، جو بنیر میں کلاؤڈ برسٹ آیا، اور جس طرح جو بنیر باجوڑ میں ہوا یا سوات میں ہوا، اس کے لیے صوبائی حکومت تو بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، اور جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہو ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے ایک امداد کی اپیل بھی کرے، تاکہ پارٹی بھرپور طریقے سے سیلاب زدگان کی امداد کرے۔ دیکھیں، یہ سیلاب جو ہے نا اس کی بہت سیریس ریپرکشن ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری پاکستان کی اکانومی کو بہت سیریس چیلنجز ہیں۔ ہماری جو اس وقت امپورٹ ہے وہ بڑھے گا، ایکسپورٹ تو ویسے بھی ہمارا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اشیاء خوردنوش ہے، جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، وہ بھی ہمیں ابھی جو ہے نا امپورٹ کرنے پڑیں گے، اور اس کا اثر جو ہے نا وہ روپے پہ پڑے گا۔ ڈالر جو ہے نا زیادہ تکڑا ہوگا روپے کے مقابلے میں۔
اور بھی ہمارے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی وجہ پورا متاثر ہوئی. اور ابھی منسٹر صاحب نے جو بات کی اپنے فلور پہ بنیر کی, تو پورے پاکستان جو ہے نا ایک المیہ میں ہے. کل جو ہے نا ارتھ کویک کے بھی آئے ہیں. ہم صرف اپنی قوم سے یہ ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ اس کرائسس میں وہ اپنی مظلوم عوام کے ساتھ, خاص کر جو عوام اس مشکل میں جس کی شہادتیں ہوئی ہیں, ان کی دکھ درد میں برابر کی شریک ہوں گے. صوبائی حکومت تو برابر کی شریک ہے اور الحمدللہ ہم نے کافی تک مینیج کیا ہے, لیکن جو اس کے افٹر شاکس ہیں, کیونکہ لوگوں کے فیملی گئے ہیں, لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت بڑی سیریس, خاص کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, اور ابھی سیلاب سندھ کی طرف بھی جا رہا ہے, تو وہاں یہ خدشات بھی ہے کہ وہاں بیماریاں بھی پھوٹ پڑنے کے خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کے لیے ارینجمنٹ چاہیے. ہم یو این کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا بھرپور اس پہ اپنا رول پلے کرے, کیونکہ اس وقت پاکستان سیلاب کے بدترین زد میں ہے, اور خاص کر یہ صوبائی حکومت کے علاوہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپروچ کرے. لیکن افسوس یہ کہ مجھے ابھی تک کوئی خاص اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی, نہ کوئی اس کے حوالے سے یہ کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ جو اس کے اثرات آ رہے ہیں جتنا ہماری انڈسٹری پہ اور خاص کر جو ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹ پہ, تو اس کی بہت زیادہ اثرات ہوں گے. ایک تو میں اس لیے اپنی خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ جتنی بھی اس لاسز ہوئے ہیں, نقصانات ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے بھی فنڈ کا اعلان کریں گے. میں چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آفیشیل جو پروسیجر ہے باقاعدہ جو ہے نا ویب سائٹ پہ ڈالے, اور جب بھی ہمارا رابطہ ہو سکا ہماری لیڈر عمران خان کے ساتھ, تو اس سے بھی ہم اناؤنس کریں گے کہ اس کی باقاعدہ کریں. آخر میں صرف اتنا بات کروں گا کہ دیکھیں اس وقت ملک میں ایک طرف جو ہے نا قدرتی آفات ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز ہے, دوسری طرف آپ کے بارڈرز پہ بہت سیریس خطرات ہے, بلوچستان کے بارڈرز پہ اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ. اور اس کے دوران آپ صرف اور صرف اپنی بجائے ضرورت اس کی ہے کہ آپ لوگوں کی کمپنسیشن پہ توجہ کریں, آپ جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کریں. اس کی مقابلے میں آپ سارا کچھ فوکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور تحریک انصاف کو زد و کوب کرنے پہ, اس کے خلاف جو ہے نا ریاستی جتنے حربے اس کو استعمال کر کے اس کے خلاف, یعنی اس دوران بھی سیلاب کے دوران بھی ہمیں شکایتیں آئی کہ سیلاب کے دوران بھی انہوں نے ظلم کیا کہ جب ہمارے کیمپ لگی جنگ میں تو اس کیمپ کو اتارا گیا. ہمارے جو اس وقت کل جو الیکشن ابھی منسٹر صاحب نے کہا, تو اس طرح پستائیت اور فاشسٹ سسٹم نہیں چلے گا. ظلم کا نظام جتنا بھی آپ ظلم کرو گے, انشاءاللہ یہ اندھیری رات ختم ہوگی اور نئی صبح کی نوید نشانی نکلے گی. اس لیے ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, مضبوط کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے واحد راستہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ. وہاں سے جو ریزائن کیا ہے, میری آپ کی پارٹی کے بہت سارے ایم ایل اے سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہ ہم نے پارٹی کی پالیسی کو فالو کیا ہے, لیکن عمران خان تک صرف چند لوگوں کی رسائی ہے اور اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آگے جو بائی الیکشن آ رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے الیکشن لڑے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن ریگ بھی ہوتے ہیں تو آپ کا کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پہ آنا تھا, اور آپ نے کنسٹیٹوئنسی میں اپنے ووٹرز کو نقصان پہنچایا اور پارٹی کو نقصان پہنچایا ایک غلط فیصلے سے. دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں اور پولیٹیکل فیصلے لیے جاتے ہیں, خان صاحب کی انسٹرکشن آ جاتی ہے اور خان صاحب ہی کا فیصلہ فائنل ہے. لیکن جہاں تک ریزگنیشن کا تعلق ہے, دیکھو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم رائے لے لیتے ہیں سب لوگوں کی اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں, اس پہ کسی کی پابندی نہیں. ہم کوئی کنگ پارٹی نہیں ہے لوگوں کو کہے آپ اس پہ بات نہ کریں, اب کوئی بات آئی ہے رائے سب کی ہم سن لیتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ یونانیمس ہے کہ خان صاحب کے فیصلہ یونانیمسلی پولیٹیکل کمیٹی میں بھی آیا, اور اسی طریقے سے پارلیمنٹری پارٹی نے بھی آج اس کی میٹنگ ہوئی ہے. اس پارلیمنٹری پارٹی میں ہمارا 2 بجے سے تقریباً 6 بجے تک, یہ 5:30 تک 3.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. سب کچھ ڈسکس ہوا ہے, سب نے یونانیمسلی اس کو انڈورس کیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ووٹر سپورٹر, دیکھو ہم اس بات کے لیے بڑے ویجیلنٹ ہے کہ ہمیں اپنے سپورٹر ووٹر کا خیال ہے, لیکن ہمارا یہی خیال ہے کہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کیمپ لگا رہے ہیں آپ
साहब उनकी इजाज़त नहीं दे रहे, वोट लगा रहे हैं, नहीं इजाज़त दे रहे। आज भी हम समझते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट से ये सीटें वो करवाई गई हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया है। हम समझते हैं ये हमारी सीटें, इसलिए दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट वी हैव टेकन, वी विल नॉट पार्टिसिपेट। ये बताइए कि आपने एनडीएमए की जो ब्रीफिंग है उसका बायकॉट किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम, अगर आपकी पार्टी का लीडर ये डिसाइड करता है कि आप असेंबली को क्विट कर दें, रिजाइन कर दें, कितने % एमएनएज हैं जो आपको इस बात पे साथ देंगे? पहली बात है कि एनडीएमए की मीटिंग में जो है हमारे पास वो उनकी पास है, अभी पता चला है, पहले तो उनका पता नहीं था। अभी से हमारे जो लोग हैं एनडीएमए के हद तक तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर खान साहब का ये हुक्म आ जाता है कि आप असम्बली को क्विट करें, मुझ समेत कोई एक एमपीए 1 मिनट नहीं लगाया, दे विल क्विट। उसके रीज़न है, देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, हम सारे वही वर्कर लोग हैं और ये सारा वोट खान साहब का है। खान साहब ही की वजह से लोगों ने हमारे निशानात ढूंढे, खान साहब ही की वजह से। मैं आपको कहता हूँ मुझे घर के वोट ना पड़ते, खान साहब ना होते, तो ये हमने हर सालत उसकी बात मानी है। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं, गोया के लिए